واجب الاحترام معززین سامعین کرام، گزشتہ ماہ مبارک محرم الحرام کا مہینہ تھا اور گزشتہ ماہ کی نسبت سے شہید کی فضیلت اور شہادت کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات اس ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانان عالم کو حق کے سننے، اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ہمیں روزمرہ زندگی گزارنے کے اصول، ضوابط اور سنہری قانون عطا فرمائے ہیں، اسی کتاب میں ارکان اسلام کو بھی رب نے بیان فرمایا اور ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شہداء کی فضیلت کو بھی چار چاند لگائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، جو لوگ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ اور اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، تو ان کو مردہ مت کہو، وہ مر نہیں گئے۔ یا اللہ پھر کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہاری سمجھ اتنی نہیں کہ شہید کی زندگی کو پہچان سکو، زندگی کی کا ادراک کر سکو۔ ہماری سمجھ تو اتنی ناقص ہے کہ اگر ہم ایک بس میں سوار ہوں اور ہماری بس جس سمت جا رہی ہے، ہمارے مخالف سمت بس جانے والی ہمارے قریب کھڑی ہو، اگر وہ چلے گی تو ہم یہ سمجھیں گے شاید ہماری بات چل رہی ہے۔ تو ہماری سمجھ تو اتنی ناقص ہے، جس کی سمجھ اتنی ناقص ہو وہ اپنی چلنے والی رحمت کا بھی اندازہ نہ لگا سکے تو وہ شہید کی زندگی کو کیسے پہچان سکتی ہے، اس کا شعور کیسے رکھ سکتی ہے؟ اب یہاں ایک معمولی سا شبہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا مولا ٹھیک ہے، آپ نے فرما دیا کہ میری راہ میں جان پیش کرنے والوں کو مردہ نہ کہو، ہم مردہ نہیں کہیں گے، الفاظ سے مردہ نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے سامنے ان کا سر تن سے جدا ہو گیا، انہیں نیزے لگے، بھالے پیوست ہوئے اور ان کو تلوار لگی، تیرے دشمن نے سب کچھ ان کے ساتھ کیا، آخر ان کا روح قفس انفری سے برباد کر دیا۔ ہم ان کو مردہ تو نہ کہیں لیکن ذہن میں خیال تو کریں کہ وہ مر چکے ہیں، ذہن میں یہ تصور تو کریں کہ وہ مر چکے ہیں۔ رب کائنات نے اس کا بھی ہمیں انکار کر دیا کہ ایسا بھی نہیں کہنا۔ کیسے؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے مصطفیٰ کے غلاموں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ میرے اور میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، اپنے ذہن میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مر چکے ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اپنے رب کے پاس وہ روزی بھی کھاتے ہیں۔ اب یہ ہمیں قرآن کریم سے تو پتہ چل گیا، اللہ نے فرما دیا اور اللہ کی بات تو پکی ہے، اس میں کوئی شک کرے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ زندہ ہے، لیکن اس کا پھر اطمینان قلب مزید کیا ہوگا؟ آئیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، سرکار کے عاشق، جن کا نام کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی۔ کون جلال الدین سیوطی؟ وہ عاشق رسول
نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 72 مرتبہ میرے آقا نے جاگتے دیدار کرایا، اپنا دیدار کرایا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سبھی پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ عاشق رسول علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح صدور فی احوال الموتى والقبور میں نقل کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک بادشاہ تھا، ہیراکل اس کا نام تھا، اور وہ اپنی فوج بھیجتا تھا، مسلمانوں کو وہ قتل کراتا تھا ثواب سمجھ کر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی فوج نے 3 سگے بھائیوں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، اور ان بھائیوں کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، اور بادشاہ کے پاس جب وہ پہنچا دیے گئے تو بادشاہ نے ان سے کہا، ارے نوجوانوں، تم نے ابھی جوانی کی بہاریں نہیں دیکھی، اور تم ابھی اس دنیا کی بہار دیکھنے سے اندھے ہو، نہیں دیکھی۔ ایسا کرو کہ اسلام کو خیر آباد کہہ دو، عیسائیت کو قبول کر لو، اور میں تمہیں اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی دوں گا، اور اپنی مملکت میں تمہیں عہدے بھی دوں گا، اور تم عیسائیت کو قبول کر لو۔ لیکن ان کا کیا جواب تھا؟ اس وقت کے مسلمان معاشرے کے نوجوان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ غلامان محمدی جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا چلا جائے تو کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ بادشاہ پھر یہ ساری تدبیریں غلط ہیں، ہمارے جسم کے خون کا آخری قطرہ تو قربان ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے خلاف بادشاہ نے کہا کہ پروگرام یہ ہے کہ ایک ٹب تیار کرو تیل کا، اور اس تیل کے ٹب کو آگ پر چڑھاؤ، جب وہ آگ پر چڑھے گا، جب وہ کھولنے لگے گا، اس کو جوش آئے گا تو باری باری اس میں ڈالنا ان کو، تاکہ دوسرے سبق حاصل کریں اور وہ اسلام سے بردشتہ ہو جائیں۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ جن کی آنکھ میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ آگ پر تیل چڑھایا گیا، اب کھولنے لگا تو پہلے بھائی کو ڈالا تو دوسرے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جلدی کرو ہمیں بھی ڈالو، ہم بھی شوق شہادت سے سرشار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سمجھا تھا ان کے جذبے مار پڑ جائیں گے، ان کے جذبے تو اور سینکڑ ہو گئے۔ چنانچہ ایک دوسرے کو ڈالا، تیسرے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جلدی کرو مجھے ڈالو، میں بھی شوق شہادت سے سرشار ہوں۔ لیکن ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں یہ کہتا ہوں کہ اس بچے کو میرے حوالے کرو، میری ایک لڑکی ہے جو ملکہ حسن ہے، لوگ اس کی طرف دیکھنے کو فخر سمجھتے ہیں، میں اتنے دنوں میں اس کا ایمان کھینچ کے آپ کو اطلاع دوں گا۔ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اس وقت کے مسلم معاشرے کا نوجوان کیا کرتا تھا؟ یہ بچے شور مچا رہے ہیں، بیٹے آرام سے بیٹھے، شاباش، درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔
چنانچہ اس وزیر نے کچھ مہلت لے کر بچے کو اپنے ساتھ لیا، گھر لے لیا، ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ گھر جا کر بچی سے کہتا ہے، اے بچی، اس وقت تم ملکہ گزر ہو، لوگ تیری طرف دیکھنے کے لیے فخر کرتے ہیں، تو آج فلاں ایک مسلمان نوجوان آیا ہے، اس کا ایمان کھینچنا ہے۔ لڑکی نے کیا کہا؟ لڑکی کہتی ہے، ابا جان، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ پالا کس سے پڑ رہا ہے، غلام مصطفیٰ، صحیح غلام مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اپنے دل میں بسانے والا کمرے میں بیٹھا ہے۔ رات ہوئی اور لڑکی آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ لڑکے نے نوافل شروع کیے ہوئے ہیں، نوافل پڑھ رہا ہے، ساری رات نوافل میں گزار دی۔ صبح مکبر نے محسن نے آزان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لڑکی نے کہا کہ اب دن ہو گیا، اب آج رات تو اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، کل رات نہ ہوگی۔ چنانچہ کل رات ہوئی، وہ لڑکی کمرے میں پہنچی، کل تو نوافل پڑھ رہا تھا، آج قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کبھی پڑھتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی پڑھتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی کسی سورہ پاک کی تلاوت کرتا ہے، کبھی کسی کی تلاوت کرتا ہے، ساری رات قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی۔ لیکن آج کے مسلم معاشرے کا نوجوان کبھی کیبل پہ بیٹھتا ہے، کبھی ٹی وی دیکھتا ہے، کبھی کوئی فلم دیکھتا ہے، اس طرح رات گزرتی ہے۔ لیکن اس وقت کے مسلم معاشرے کا نوجوان یہ قرآن پڑھتا ہے، آخر وقت بھی گزر گیا، مہلت عطا کی ہوئی گزر گئی۔ وہ لڑکی کہتی ہے، لڑکے، ارے میں اتنی رات سے تیرے پاس خدمت میں آ رہی ہوں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، میری طرف تو نے ایک نظر بھی نہیں دیکھی۔ لڑکا کہتا ہے، تو بڑی نادان ہے، میں تیرے حسن کو کیا کروں، میری آنکھ میں تو وہ حسن آ چکا ہے جس پہ رب بھی عاشق ہے، جس پہ رب بھی عاشق ہے۔ اور حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسان کہتے ہیں، خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے پیارے حبیب، رب نے تجھے پیدا کیا، تجھ سے پوچھ کر پیدا کیا، کیسا خوبصورت بناؤں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے غلام نے جب یہ کہا، لڑکی کہتی ہے، اچھا مجھ سے بھی کوئی حسین ہے؟ لڑکا کہتا ہے کہ تو نادان ہے، ارے ایک وہ ذات بھی ہے جس سے بڑھ کر حسن کسی میں بھی نہیں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے، اچھا اگر مجھ سے زیادہ حسین ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دو۔ دیکھیں، آئی تھی ایمان لینے کے لیے، لیکن جا رہی ہے مسلمان ہوگا۔ یہ اس وقت کے مسلم نوجوان کی کیفیت ہے، کردار ہے، اور اس کی یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ غیر مسلم لڑکی مسلمان ہو گئی۔ اب لڑکی کہتی ہے کہ اب ہمارا یہاں رہنا دشوار ہے۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی، جن کو 72 مرتبہ میرے آقا نے جاگتے دیدار کرایا۔ تو ایسا بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، غلط بات کر سکتا ہے؟ اب وہ لڑکی کہتی ہے، میں اپنے باپ کے استبل سے 2 گھوڑے لاتی، ایک پہ تو بیٹھ جانا، ایک پہ میں بیٹھوں گی، اور یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ لڑکی نے 2 گھوڑے نکال کے دیے، ایک پہ خود سوار ہوئی، ایک پہ لڑکا، وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے کہ طلوع صبح صادق ہو گئی، اور پیچھے سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور ڈاکو کی آواز بھی سنائی دی۔ لڑکی نے کہا کہ لڑکے دیکھو، میرے باپ نے فوج بھیج دی ہے۔ تو لڑکے نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ اب ہم کہاں جائیں گے، نہیں، ان کے پاس عشق مصطفیٰ کی طاقت موجود تھی۔ کہنے لگا کہ لڑکی گھبرانے کی ضرورت نہیں، 10,000 فوج کے دستہ کے لیے میں اکیلا کافی۔ اس وقت کیسر و کسرا کی حکومتیں بھی یہ خبیث امریکے کے برابر تھی، اور صحابہ کرام نے ان کو کبھی خاک میں بھی نہ لایا تھا، کیونکہ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا۔ جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوا ہے تو غم سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے یہ بڑا جرأت مندانہ جب جواب دیا، لڑکی کی ہمت بڑھ گئی۔ جب وہ تھوڑے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں، فوج نہیں ہے بلکہ وہی تو بھائی ہیں جن کو تیل میں ڈالا گیا تھا، جن کو تیل میں ڈالا گیا تھا وہی تو بھائی حیران ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں بھائی کیوں حیران ہوتے ہو؟ رب نے جو فرما دیا، فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جنہوں نے اپنی جان اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نذرانہ کے طور پر پیش کر دیا، ان کو مردہ نہ کہو۔ ہم سے کہا ہے ہم آئے ہیں تمہارا نکاح پڑھانے کے لیے، انہوں نے نکاح پڑھایا پھر واپس چلے گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ ہے تمہارے اطمینان قلب کے لیے کہ دیکھ لیا اللہ نے فرما دیا تو واقعی وہ شہید زندہ ہے، زندہ ہو کر دنیا میں بھی آ سکتے ہیں، یہ شہید کی فضیلت ہے۔ پھر شہید کو اجر کیا دیا جاتا ہے؟ شہید کو اجر دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو بے حسابہ کتاب جنت دے دیتا ہے۔ لیکن جنت کیسا مقام ہے یہ بھی سنو اور اپنے گلدستہ ایمان کو تازہ کرو۔ جنت ایسا مقام ہے جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ مثلا جنتی آدمی نے یہ خواہش کی کہ میں سیب کھاؤں، اس کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بازار نہیں ہے کہ وہاں خریدے گا، بلکہ جنتی آدمی نے خواہش کی کہ میں سیب کھاؤں، سیب کے درخت کی ٹہنی سامنے آ گئی، بھائی ایک توڑ کے کھائے 10 توڑ کے کھائے کھاؤ، پیاری جگہ۔ لیکن جب شہید جنت میں پہنچتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان، آپ کو پتا ہے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ کائنات کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ مغرب سے نکل سکتا ہے، رات 1 گھنٹہ پہلے آ سکتی ہے، نظام کائنات بدل سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا، سرکار کے فرمان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو چنانچہ نبی کریم نے فرمایا جب شہید جنت میں جاتا ہے اللہ سے عرض کرتا ہے مولا مجھے تیری جنت میں لطف نہیں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی عجیب بات ہے، میں نے تو سب سے بہترین مقام بنایا ہی جنت کو ہے، میں نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے انبیاء کو، انبیاء کے صحابہ کو، انبیاء کے اہل بیت کو جنت ہی دینی ہے، جنت پر اعلیٰ مقام ہے، اور یہاں تجھے لطف نہیں آیا، سرخ نہیں آیا۔ چنانچہ شہید عرض کرتا ہے مولا جب میں دنیا میں میدان کارزار سجا، تیرے دشمن آئے، میں بھی ان کے مقابلے کے لیے نکلا اور تیرے دشمن نے تلوار چلائی، نیزہ بھاگا چلایا اور مجھے شہادت ملی، اس وقت تیرے انوار و تجلیات کی مجھے زیارت ہوئی۔ جو مزہ انوار و تجلیات کی زیارت میں آتا ہے وہ جنت میں بھی نہیں آتا۔ مجھے زندہ کر میں پھر دنیا میں جاؤں، میدان کارزار سجے، میں تیرے نام پہ جان قربان کروں، میں زندہ ہوتا رہوں، تیرے نام پہ شہید ہوتا رہوں۔ اور پھر شہید کو کتنا تکلیف ہوتی ہے یہ بھی حدیث پاک سے سنیں۔ شہید کو تکلیف کتنی ہوتی ہے جب اس کے جسم پہ تلوار چلتی ہے، نیزہ بھالا چلتا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نے سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا حضور شہید کو آپ نے حدیث پاک میں فرمایا ہے شہادت کے بعد تکلیف نہیں ہوتی، اگر ہمیں تھوڑی سی سوئی چبھ جائے تو ہم چونک جاتے ہیں اور ہمیں درد ہوتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ شہید کی گردن پر تلوار چلتی ہے اسے درد محسوس نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کا جواب سورہ یوسف میں تلاش کرو۔ چنانچہ سورہ یوسف پڑھتا رہا، کئی مرتبہ پڑھ لی، ایک عالم دین کے پاس پہنچا کہ جناب سرکار نے یہ فرمایا، میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے کئی مرتبہ، مجھے جواب نہیں ملا۔ اس عالم نے کہا کہ میرے آقا نے بالکل سچ فرمایا، سورہ یوسف میں تیرے سوال کا جواب ہے۔ کیا کہ جب زلیخا کو اپنی سہیلیوں نے تانا دیا کہ اے زلیخا تم اپنے ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے، تو زلیخا نے کہا ایک بات سننا بڑی غور کی اور بڑی عقیدے کی بات کہ زلیخا نے کہا کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتی تو یہ بات نہ کرتی۔ اسی طرح آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم ہمارے جیسے ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، انہوں نے دیکھا نہیں ہے میرے آقا۔
جنہوں نے دیکھا ہے صحابہ کرام نے، وہ کہتے ہیں جیسے میرے آقا آگے دیکھتے تھے اسی کا پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے میرے آقا دن کی روشنی میں دیکھتے تھے رات تاریکی میں بھی دیکھتے تھے، جیسے میرے آقا زمین کے اوپر دیکھتے تھے زمین کے اندر بھی دیکھتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک سے یہ جواب دے رہے ہیں وہ عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر زلیخا نے ایک دعوت کا پروگرام بنایا، اتنے سجا دیے، سہیلیوں کو بلایا، ایک ایک سہیلی کو بستر پہ بٹھا دیا، ہاتھ میں ایک دانا پھل کا، ایک فروٹ کا دانا تھما دیا، ساتھ چھری دے دی اور کہا کہ ایسے کاٹ کے نہیں کھانا، جب میں کہوں گی پھر کاٹ کے کھانا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کو کہا کہ اے یوسف آؤ، آج کمرے میں اپنا جلوہ تو دکھاؤ۔ حضرت یوسف آئے اور پہلے تو جب انہوں نے حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھا تو حضرت زلیخا نے کہا اب کاٹ کے کھاؤ۔ انہوں نے فروٹ کاٹا، فروٹ بھی کٹ گیا، ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئی، لیکن حسن یوسف میں اتنی فکر ہے کہ درد نہیں ہوتا۔ درد عالم نے کہا دیکھیں یہ تو وہ عورتیں مصر کی عورتیں حسن یوسف میں بدل ہو جاتی ہے، ہاتھ کاٹنے کا درد نہیں ہوتا، ارے جو خالق کے یوسف کے حسن میں بدل ہو جاتا ہے اس کو کیسے درد ہوتا ہے؟ جب شہید شہادت کے بعد اللہ کے انوار و تجلیات کا دیدار کر رہا ہوگا اس کو تلوار چلنے کا کیا درد ہوگا؟ تو اس لیے اس کو کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اس شہید کی فضیلت جو عام شہید ہے، سرکار کی امت کا عام شہید، لیکن جو شہید بھی میرے مصطفیٰ کا نواسا ہو، جن کا نام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، اور وہ صرف اپنی جان نہ دیں بلکہ دودھ پیتے علی اصغر کو بھی قربان کر دیں، اور 18 سال کے نوجوان علی اکبر کو بھی قربان کر دیں، صرف اتنے تک نہیں بلکہ 72 رفقائے کار کی بھی قربانی دے دیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میں تیرے دین کے بچانے کے لیے یہ قربانی دے چکا ہوں۔ اب اگر حضرت امام حسین قربانی نہ دیتے آج بھی اس طرح نہ ہوتا، اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین، سردار نبرد تک در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ لا الہ کی بنیاد میں جس ذات کا خون ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں مولوی کیا سناتے ہیں؟ امام علی مقام کی مصیبت تو سناتے ہیں لیکن امام علی مقام کی بہادری نہیں سناتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین جب حضرت علی اکبر کی لاش اٹھانے کے لیے گئے نا تو گاڑی آپ کی ریش مبارک کالی تھی، جب اٹھا کے آئے سفید ہو گئی۔ ارے یہ بات غلط ہے بالکل، یہ تو ان لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے کہ جو فرضی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امام علی مقام بزدل پڑ گئے تھے، مصیبت کا تصور کر لیا، نہیں بلکہ امام علی مقام نے 18 سال کے بچے کی لاش کو اٹھا کر بھی اللہ کی حمد کی اور عرض کیا مولا پہ اس بات کا شکر ہے کہ میں نے 18 سال کا بچہ بھی تیری راہ میں قربان کر دیا۔ بہادری بیان کرو امام علی مقام کی، امام علی مقام کی جرأت کو وہ بیان کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ظلم کی انتہا ہو گئی لیکن میرے امام کے صبر کی انتہا بھی دیکھ سکا۔ میرے امام کا صبر اس سے بھی آگے تھا، امام علی مقام کا صبر اس سے بھی اعلیٰ تھا۔ بہرحال یہ تو عام شہید کی فضیلت ہے، شہادت کی فضیلت ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک وہ دو آنکھوں کا ہے۔ کیسے؟ ایک ہے صحابہ، ایک ہے اہل بیت۔ علماء فرماتے ہیں اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں۔ ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، در والوں کے بھی غلام ہیں۔ اگر ہماری دائیں آنکھ یہ دائیں آنکھ اہل بیت ہے تو بائیں آنکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ اور خدا کی قسم اہل بیت کی عزت کرنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابہ نے سکھایا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں آخری، اس کے بعد اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، کون نہیں جانتا عمر کو، جن کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کہ
کہ لو کان ابی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کرا۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت امام حسن ہے یا حضرت امام حسین ہے، کھیل رہے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اس وقت کے امیر المومنین ہیں، بچہ روتا ہوا جاتا ہے باپ کے پاس، کہتا ہے کہ مجھے امام علی مقام نے ایسا کہا ہے، میں تو ایک بادشاہ وقت کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ ایک کاغذ لو، ایک قلم لو، لکھوا کے لاؤ، اور تاکہ یہ سمجھ رہے، اس کے بعد وہ اس سے پھر نہ سکیں۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں لے کر، وہ کہتے ہیں کہ میری بات مجھے لکھ کے دو۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ہے یا ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن ہے، لکھ کے دیتے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، لکھوا کے آتے ہیں۔ دل میں یہ تسلی ہے کہ آپ ان کو سزا ملے گی، لیکن حضرت عمر کے پاس جب آتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نے اس لیے نہیں لکھوایا کہ سزا دوں گا، اس لیے لکھوایا کہ یہی لکھا ہوا میں جب مروں میرے کفن میں رکھ دینا، رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا انہوں نے خود یہ لکھ کے دیا تھا کہ تو ہمارا ہوگا۔ کیا یہ محبت ہے کیا عدالت ہے؟ معلوم ہوا کہ صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سفید داڑھی ہے سرکار کے، وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ کے سردار ہیں، ایک جنازہ میں جاتے ہیں، حضرت امام حسین بھی ہے، جنازہ میں جب جنازہ پڑھا گیا حضرت امام حسین کی نالین پاک کو اپنی داڑھی سے صاف کر رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں ارے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ میری داڑھی اگر تمہاری نالین کو صاف کر دے تو تم میرے محمد مصطفیٰ کے نواسے ہو، یہی بات بھی میرے لیے باعث فخر ہو۔ ارے صحابہ نے اگر ادب نہیں کیا اہل بیت عظام کا تو کیا آج کل کے لوگ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ صحابہ اہل بیت میں دوستی تھی۔ اور بھی بڑا یہ کافی لمبا موضوع ہے، اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت کا سچا غلام بنائے اور سچا غلامی کا دور پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں 2-3 منٹ کے لیے آپ سے گزارش کروں گا، وہ یہ کہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ پہلے میرے ادارہ کے لیے مہربانی فرماتے رہتے ہیں، تو ہمارے ادارہ جس کے لیے آپ خدمت کرتے ہیں اس میں جو علماء بن کے پڑھا رہے ہیں، علماء بن کر پڑھا رہے ہیں، ان کی دستار فضیلت ہے۔ 14 نومبر ایک نشست ظہر کے بعد ہوگی اور آخری اور اہم نشست وہ عشاء کے بعد ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو اس کے لیے دعوت ہے، اشتہار بھی میں ساتھ لایا ہوں اور مسجد میں لگائیں گے، اور اس میں آپ نے تشریف لانی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی کام ہو بغیر کھانے کے نہیں ہو سکتا، تو وہ جلسہ انتہائی اہم ہے الحمدللہ، تو اس کی فنڈنگ کے لیے مالی تعاون کے لیے میں آپ کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ جو جتنا مہربانی فرما سکتے ہیں 1500 اس جلسہ کے تعاون کے لیے مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ تو بھی میرا خط ہو ماشاء اللہ۔